شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ گروپ بنے، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کریں۔ میرا URL جو ہر ویڈیو کے بعد آپ جب آن ویڈیو کرتے ہیں تو اوپر اسکرین پر URL آ جاتا ہے، آسانی سے آپ اس کو اپنے گروپ میں فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہر جگہ پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک صدقہ جاریہ اس لیے ہے، یہ پیغام میں نے اس لیے ریکارڈ کروایا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بھائی غیر مذہبی ہیں تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری قرآن پاک، اللہ پاک کی جو نعمت ہے ہم پر، مسلمانوں کے اوپر، تو اس کے کتنے فائدے ہیں۔ قرآن پاک سے ہم دیکھیں، اگر کوئی غیر مذہب ہمارا علم یا قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک کا عمل کرتا ہے تو سوچے کتنی بلندی، ایک تو وہ مسلمان ہو جائے گا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، اور قرآن پاک کی طاقت کا اس کو پتہ لگے گا۔ تو سوچیں اگر آپ کے تھرو اگر کوئی مسلمان کوئی آیات، کوئی سورت پڑھتا ہے تو کتنا آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے علم کا، ہماری آیاتوں کا، سورتوں کا، قرآن پاک کا پتہ لگے، تاکہ ہمارا اسلام بہت جلدی پھیلے، انہیں پتہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے اس علم میں کتنی پاور ہے، کتنی مضبوطی ہے۔ میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ جتنا بھی آپ شیئر کریں گے اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب دے انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی کو میرا علم پہنچاتے ہیں تو اگر وہ پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھتا ہے اور سوچیں وہ اگر مسلمان ہو جائے، یا علم پھیلانے سے اگر وہ غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے تو کتنی بلندی کی بات ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ میرے علم کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سے لوگ، ایک تو کسی ایک کی آپ مدد کرتے ہیں، اگر میرے علم سے کسی کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا چینل صرف اور صرف پریشانی ختم کرنا ہے دکھی بہن بھائیوں کی، کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں، بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھے چڑھنے کے یا جو آج کل جعلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھے چڑھنے سے خود محنت کریں، خود اس مقام تک پہنچے کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں، اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے ان کو مامور کیا، ہمارے لیے ان کو بھیجا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مدد کر سکیں۔ جنات، مخلوقات، ہمزاد جتنے بھی ہیں، ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ پاک نے انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کے تھرو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ میرے علم کو پھیلائیں، یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے، ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر رتبہ ہے وہ آپ لوگوں کو ملے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اپنا پیغام ختم کرتی ہوں، اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھیلائیں تاکہ اوروں کو بھی پتہ لگے، تاکہ غیر مذہب کو پتہ لگے ہمارا اسلام کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ جتنا بھی جو بھی سنے گا، جو بھی اس علم کو پڑھے گا تو سوچیں اس کو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اور جو موکلات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں، وہ تو خود نور کے ہیں، تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو ثواب دیں گے۔ اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیات قرآن پاک کی پڑھتا ہے، جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے، اللہ پاک آپ سب کو توفیق دیں، اللہ پاک آپ سب کو بلند کریں، اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنی محبت ہو جائے، اللہ کے علم سے اتنا پیار ہو جائے کہ دنیا کی رغبت ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور فیس بک پہ اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں، جتنی میری ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے ضرور آپ کو اس کا ثواب لکھا ہوگا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیشہ نیکی پھیلانے سے پھیلتی ہے، اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا، آپ لوگوں کو بتایا، اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھیلائیں۔ کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے اگر سب بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میڈیا ہے، کم از کم 3 سے 4 لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، 3 سے 4 لوگوں کا گروپ آپ بنائیں۔
ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر 3 سے 4 لوگوں کو اپنے ساتھ گروپ میں شامل کریں گے، یہ علم کو پھیلائیں گے، 3 سے 4 لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو بنانے جا رہی ہوں، یہ مجھے ویڈیو میں اس لیے آپ کے لیے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے ہر ویڈیو میں کہا کہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا ہے اگربتی کا، وہ آپ بنانا لازماً سیکھیں، یا جہاں مرضی سے وہ صفوف لازماً آپ ہائر کریں، لے لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا تھا وہ الحمدللہ ایسا کمال کا صفوف ہے، اس صفوف سے جنات، موکلات، پری، ہمزاد بہت کمال حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میں نے آپ کو وہ صفوف بتایا تھا۔ تو کئی بھائی بہنوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ہمیں وہ صفوف نہیں مل رہا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس وہ صفوف ہے تو ہمیں بھیج دیں، اس کا آپ تھوڑا سا ہدیہ رکھ لیں تو وہ ہمیں بھیج دیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں نے آج یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ صفوف تو بنانا ہی لازم ہے، کیونکہ ہم اگر وہ صفوف نہیں استعمال کرتے تو میں نے جو صفوف آپ کو بتایا تھا اس سے جنات موکلات کو جلدی حاضر کرنے میں یا پری کے عمل میں بہت اعلیٰ اور بہت نیاب وہ صفوف تھا۔ کیونکہ جب آپ کسی جگہ پر بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ کمرہ بالکل معتبر ہو، پاک ہو، ہر طرح سے اس کے اندر ایسی مہکیں خوشبو ہو تاکہ وہ کمرہ معتبر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو میں نے صفوف آپ کو بتایا تھا وہ اسی کام کے لیے تھا، تاکہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی وہ پریوں کو، موکلات کو، جنات، ہمزاد ایسے جب عمل کرتے ہیں ان کو دیوانہ وار کھینچتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں خوشبو کی بہت دیوانی ہیں، جہاں خوشبو آتی ہے وہاں پر یہ اپنا کمال اثر دکھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صفوف سب سے پہلے کسی نے نہیں، صرف میرے والد صاحب نے بنایا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان بہنوں کی اور بھائیوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ صفوف کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ آپ ایسا کیجئے گا، صفوف تیار اور لوگوں کو بھی، ہم جو آس پاس کے لوگ ہیں یا جو ہمارے جیسے مرشد ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہمارے مرید ہیں یا میرے والد صاحب کے مرید ہیں یا میرے مدرسے میں کچھ لوگ ہیں جو میرے صبح سے لے کے شام تک تسبیح خانے میں رہتے ہیں ہمارے پاس، تو ان لوگوں کو بھی ہم نے وہ صفوف دیا ہے بنا کر، تو یہ ہم دیتے ہیں سب کو۔ لیکن آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ آن لائن ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ تو میں نے جب اپنے استاد صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر آن لائن یہ صفوف کوئی لینا چاہتا ہے تو فیس آپ لے سکتے ہیں، اس کی تھوڑا سا اس کا ہدیہ ہوگا، وہ آپ یا تو پاکستان میں ہیں تو ایزی پیسے کے ذریعے وہ صفوف آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آپ ملک سے باہر ہیں، بہت سے بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، تو وہ اس صفوف کے جو بینک کے ذریعے جو ہوتا ہے باہر کا طریقہ، اس سے آپ اس کا ہدیہ دے سکتے ہیں۔ اور جو یہ ہدیہ ہوگا وہ صرف اور صرف ہمیشہ جب بھی ہمیں ہمارے عمل سے اللہ کے شکر سے کوئی بھی ہدیہ آتا ہے، ہمارے مدرسے میں لگتا ہے، کیونکہ مدرسے میں بہت دور سے بچے آئے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے یا ان کے کوئی کپڑے وغیرہ کے لیے، کتابوں کے لیے، تو ہم جو بھی ہدیہ کسی بھی چیز کا بنتا ہے تو الحمدللہ ہم مدرسے کے بچوں میں
وہ ہدیہ لگاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے صرف اسی لیے کہ ان کی جو بچے قرآن پاک دور دور سے پڑھنے آتے ہیں، عالم اور حافظ بننے بچے آتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ہم نے ایک بنایا ہے مدرسہ. تو تھوڑا سا اس میں لوگ ہدیہ دیتے ہیں، تو وہ ہدیہ ہم بچوں پر ہی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے یہ اگربتی کا صفوف اگر آپ نے لینا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں. ٹھیک ہے، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ بنانے میں بھی ظاہر لگتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ تک وہ صفوف پہنچ جائے گا. اور رہا کاجل، تو کاجل بھی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا. اگر آپ اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ ہدیہ آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں آپ کے لیے آسانی کے لیے بتا دی گئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے اس بارے میں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے اور مجھ سے اس قرض کے بدلے بھر بھر جھولیاں، بھر بھر دانے لے. آپ اللہ پاک نے مثال دی گندم سے کہ کیا تم گندم کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا زمین میں اگاتے ہو، ڈالتے ہو، اور اس سے بھر بھر بالیاں تم سے لیتے ہو. بھر بھر بالیاں اللہ پاک عطا کرتے ہیں. جب آپ ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس سے دیکھیں کتنا بڑا سٹا اللہ پاک دیتے ہیں، اور اس میں بھر بھر بالیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے مدرسے کا ہدیہ بھی ایسے ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہدیہ ہوگا وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا. وہ ہدیہ جو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمارا فی سبیل اللہ ہمارے مدرسے کے لیے دے سکتا ہے. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کمنٹس باکس میں آپ ہمیں جس میں چاہیے ہوگا ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے مدرسے کے لیے جو ہے ہدیہ دینا چاہتے ہیں یا ہمارے مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا یہ پیغام تھا. ٹھیک ہے، جو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قرض جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ پاک بہت بلند اور بہت بالا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے مدرسے میں ہوتا ہے الحمدللہ جو توفیق والے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اور سے اور زیادہ دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو گندم کی مثال آپ کو سنائی، ٹھیک ہے، ایسے ہی اللہ پاک کرم جو ہوتی ہے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اپنے کرم سے نوازتے ہیں. اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں آپ لازماً ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم آپ کو وہ جب آپ اس کو صفوف کو آپ کو پوسٹ کر دیا جائے جب آپ ہمیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو موکلات، جنات، پری اور حمزات پر ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. رکھے اور کوئی مصیبت کوئی پریشانی ان پر کبھی نہ آئے. اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم سے کم میرے جتنے بھی عمل اب بتا رہی ہوں یہ موکلات کے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکوٰۃ کا ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں. زکوٰۃ نہیں ہے وہ، آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے. اجازت کا لازمن ہے. اچھا جی، بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے، ہم آپ سے کیسے اجازت لیں. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں. اجازت کی میں آج آپ کو 3 طریقے بتاؤں گی، پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی. پہلے آپ اجازت کا سن لیں. بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے. تو آپ ایسا کیجیے گا، اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 6 کلو چینی لے لیجئے گا. ٹھیک ہے، 6 کلو چینی اس لیے دے رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیابی بھی نہیں آتی. آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا. اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے. اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر نہ سلاتے ہوں. کتنی بھی پریشانی ہو، دکھ تکلیفیں ہوں، وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو آج زکوٰۃ کے طریقے کو بتانے جا رہی ہوں. زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، اگر آپ
اگر کسی مدرسے میں آپ 6 کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ 6 کلو چینی کے پیسے دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک زکوٰۃ کا طریقہ ہے۔ ایک زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 6 کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں، جنگل میں ڈال دیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے چونٹیاں وہ چینی کھا لیں تاکہ آپ کے لیے عمل میں دعا کریں۔ یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے۔ نمبر آ جاتی ہے 3۔ میری بات سنیں، اگر آپ بہت غریب ہیں، آپ 6 کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ 3 روزے رکھ لیں، اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ جو ہے قائم۔ نیت زکوٰۃ عمل کی کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ تھوڑے سے امیر ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ 3 روزے رکھیں اور 3 وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلا دیں، تو اس کے بھی زکوٰۃ کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا، آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن جو حمزات کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں، حمزات ایک بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے، جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازماً بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو، اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازماً بتایا کریں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، 6 کلو چینی جو ہے حشرات کو ڈالنی ہے۔ یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا، یہ آپ کر لیجیے گا۔ مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں نا، وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ۔ تو اب ظاہر ہے یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذمہ بھی مجھے ہی ہے۔ تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتی ہوں، وہ کر دیتے ہیں، تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے بہت مطلب کہ کہنی پڑ رہی ہے، مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں، بھائی میرا کوئی نہیں۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے ان سے ملا، کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں، حافظہ، اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں، اور بچوں کو پڑھاتی، میرا اپنا مدرسہ بھی ہے ISB میں، تو اسی لیے تو مجھے بہت سے کمنٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا اتنا سا بس تعلق ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مطلب کہ جو میرا عزم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا۔ تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا دیے ہیں کہ آپ کس طرح زکوٰۃ ادا، یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات، اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجیے گا، میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا، ٹھیک ہے؟ مسجد کے قاری کو کچھ پیسے دیجیے گا مسجد کے نام کے۔ اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آ جاتی 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی، 1000 سے تھوڑا سا اوپر کی نا زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں نا، وہ اللہ پاک پھر مطلب کتنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے تو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے، جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے۔ آپ جب اس کے عامل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی، آپ سے بھی وہ لوگ اجازت لے کر عمل کریں گے، کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی عمل کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہوئے ان کے لیے، تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کے جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے، جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں ویسے آپ سے تو میرا جو طریقہ ہے، لالچ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی لالچ کر سکتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ میرے مدرسے میں مجھے اللہ کا شکر ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کی ذات میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے کبھی لالچ کیا، ٹھیک ہے؟ لالچ، میں اپنے مدرسے کے لیے یقین کریں خود محنت کرتی ہوں۔ محنت کس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوتیک ہے،
میں وہ بھی چلاتی ہوں، اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں، جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں، جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ہوں، میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے۔ میں اگر میرا مدرسہ ہے وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی خوش ہو کے دے دیتا ہے، کوئی پیار سے دے دیتا ہے، کوئی مدرسے کی محبت میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے اس سے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ لوگ یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ آٹومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عمل میری جو دی ہوئی جو عبادت ہے، جو میں آپ کو دیتی ہوں، پڑھائی دیتی ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، آداب حاضرات کا خیال رکھیں، جو آداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے آدابوں کو خیال رکھیں، کیا کیا آداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کر دیے، ساتوں کا خیال رکھیں، ساتوں میں کیا کیا کام کیا جاتا ہے، شرائط کا خیال رکھیں، میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ 4-5 چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے، الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا۔ آواز کا مسئلہ آ رہا تھا، الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے۔ یوٹیوب کی کسی پرابلم کی وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی، ہم نے ان کو میل کی، انہوں نے ہماری آواز ٹھیک کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف مسئلہ تھا۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے مسجد جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد جائیں قاری صاحب کو 200 روپیہ دے، 300 روپیہ دے، جتنی آپ کی توفیق ہے، میں یہ نہیں کہتی چاہے 10 روپے دے، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء پڑھائیں گے نا، ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے نا، تو آپ نے کہنا جب نماز عشاء پڑھائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں، تو نیاب عمل ہے، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وہ قاری صاحب آپ کے لیے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ پورے نمازی پورا پنڈال آپ کے لیے دعا کرے گا، آمین کہے گا۔ یہ آپ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو کوئی جو قاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں، ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراً دعا قبول ہوگی۔ آپ لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں، مدرسے کی جو ٹیچر ہیں، جو قاریاں ہوتی ہیں، ان کو کہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں آپ لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں، میں صرف اس لیے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، جب ہماری جماعت بیٹھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ ایک یہ طریقہ میں نے اجازت کا آپ کے لیے رکھ دیا ہے، میں نے بہت آسانی کر دیا آپ کے لیے، تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شارٹ بنائیں گے، میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آئے، جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ باجی ہم ناکام ہوئے، آپ کہیں ہم جیتے ہیں، ہم نے اس چیز کو حاضر کیا، ہم نے اس چیز پہ مکمل اترے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا ہے، خدا نہ خاصہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہو نہ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میں صرف تھوڑی سی لمبی بتاتی ہوں، صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہ آپ جتنی میری باتیں تفصیلاً ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کمنٹس باکس میں میرے بھرا پڑا کمنٹس باکس کہ یہ ایسے کیا، ایسے کیا، یہ ایسے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اسی کے ساتھ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک ختم کر دیں، آمین ثم آمین۔ آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے کمنٹس باکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا ہدیہ وغیرہ آپ ہمیں بتائیں۔ جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے
آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کریں اور کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں. تو میرا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو ہدیہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے. ایزی پیسے کا طریقہ سب کو پتا ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بآسانی پتہ لگ جائے گی، ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح ایسا کرنا ہے. اور وہ بھائی جو بہنیں پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کہ ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو ہمارا وہاں سے کیا پروسیجر ہے، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں الاؤ ہے، تو وہاں سے آپ بآسانی بینک کے ذریعے بھی آپ ہدیہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تاکہ ہدیہ اللہ معافی دے تو نعوذ باللہ ہمارے لیے حرام ہے. جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے، تو وہ ہمارے مدرسے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود محنت کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لیے، ہم خود کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی، بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں، خاص کر جو بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے مدرسے کے لیے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اگربتی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم ویسے فی سبیل اللہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائے ہوئے ہیں، اتنے اچھے اچھے نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لیے انہوں نے اتنا سوچا، اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اوپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا. مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے اچھے سبسکرائبر ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمنٹس کیے، اچھی باتیں، میرے میل پر بھی اچھی باتیں پہنچائی. مجھے بہت خوشی ہے. میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا، ٹھیک ہے. اور رہی بات اگربتی اور کاجل کی، تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا، اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے، جہاں پر بھی آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، وہاں تک آپ تک بآسانی پہنچ جائے گا. ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بھجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بھجواتے ہیں. تو دونوں پروسیجر ہیں. جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگربتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بآسانی، ٹھیک ہے. ہدیہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں، لائیو نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں. میں دوبارہ سے تہہ دل سے اپنے سبسکرائبر کا خاص کر شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا، میری بات کو پسند کیا، بجائے مجھے غلط کمنٹس کرنے کے مجھے اچھے کمنٹ سے نوازا، اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بہت شکریہ ہے. اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتی ہیں، نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن، انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور انیلا باجی آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹس باکس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. مجھے بہت خوشی ہے. اور وہ جو بھائی ہیں، جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگربتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور درخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں، اور آپ کو جتنا بھی اس کا ہدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں، ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آنے والی تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے.
پری جنات مقلات اور حمزات کو تسخیر کرنے میں قرآنی، نورانی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے۔ قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے، اللہ پاک کی ذات برحق ہے، ٹھیک ہے، اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بلانا، بات کرنا، دیکھنا، ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں، دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ اچھا، ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہن، ایک بس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے، اس کے لیے اس چیز کی کمی ہے۔ تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، اپنی بےچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے پیار ہو جائے گا۔ آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی کیا، ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے اعمال درست کر لو، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیے، اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے، پرہیز لازم کریں گے۔ ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے۔ پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں، اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے، اور دال مسور، اور ابلا ہوا، مطلب کہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ
جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے، تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں۔ حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے، وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں آئے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں۔ عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں۔ حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں، اسی کو حصار کہتے ہیں۔ اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ ہمزاد، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں، یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں۔ اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز، تو نعوذ باللہ کی تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا، ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتا یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو۔ عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں، اس کا ہدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی۔ پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاک اگر دور ہے تو ڈاک کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ بآسانی ہر علاقے میں جس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازماً پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اس سے ٹی سی ایس سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتایا تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، جو تلسمانی کاجل ہیں جس کو جیسے ہی لگاتے ہیں حضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں۔ میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب کا خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا، تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب خود ذمہ دار ہوں گے۔ جو آپ کو شرائط میں نے پیش کی ہیں وہ شرائط لازمن کر لیں، اور جو میں نے آپ کو تلسماتی اگربتی کا کہا ہے وہ آپ نے لازمن دہکانی ہے، بس وہ ضرور دہکا لیں تاکہ بہت جلدی اثر ہو۔ عملیات کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے اس اگربتی سے، ٹھیک ہے، وہ لازمن آپ جلا لیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ ہے عمل کا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس حصے میں آپ نے بعد نماز عشاء 9 چندی جمعرات کو ماش کے دانے 41 دانے آپ نے لے لینے ہیں اور ہر دانے پر سورہ مزمل پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اسی طرح یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ پھر ان تمام دانوں کو آٹے میں ملا کر اس کی روٹیاں پکا لینی ہے اور پھر کسی کالے کتے کو کھلا دینی ہے۔
پہلے عمل کا جو حصہ ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، دوبارہ سے سن لیں۔ 9 چندی جمعرات کو عشاء نماز کے بعد آپ نے ماش کے 41 دانے لینے ہیں۔ کالی ماش ہوتی ہے، موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں، وہ آپ نے 41 دانے لے لینے ہیں۔ ہر دانے پر سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ پڑھ کر آپ نے 3 دن ایسے ہی یہ عمل دہرانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 41 دانے لے کر سورہ مزمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں تمام دانوں کو جو ہے آٹے میں ملا کر، دانوں کو پیسنا نہیں ہے، ایسے ہی آٹے میں ملا کر اس کی روٹی پکائیں اور کسی بھی کالے کتے کو کھلا دیں۔ عمل کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آ جائیں عمل کے دوسرے حصے کی طرف۔ ہمیشہ یاد رکھیں جیسے ہی پرہیز وغیرہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ لازماً آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پرہیز کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی جس پہ آپ کو پریشانی ہو، یا حصار وغیرہ بھی آپ نے بتا دیا گیا ہے، شروع میں ہی ویڈیو میں بتا دیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ، اس حصے میں آپ نے تمام نمازوں کی الحمدللہ پابندی کرنی ہے۔ عمل کے پہلے حصے میں جو وقت مقرر تھا، اسی وقت یعنی عشاء کی نماز، ٹھیک ہے، 41 دنوں پر 21 دن سورہ مزمل پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ دوبارہ غور سے سن لیں، 9 چندی جمعرات آپ نے عمل شروع کیا تھا، 3 دن کا مکمل ہوا تو عمل کو ختم نہیں کرنا۔ جب کالے کتے کو آپ نے روٹی ہلا دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی دن رات کو آپ نے عشاء کے ٹائم 41 دانے پھر لینے ہیں اور 21 دن تک سورہ مزمل پڑھنی ہے ان دانوں کے اوپر۔ 21 دن کے بعد آپ نے عمل مکمل ہوتے ہی تمام ماش کے دانوں کو چاروں طرف پھیلا دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کا 21 دن میں سورہ مزمل پڑھ کے جو بھی دانے، جتنے بھی آپ کے پاس دانے تھے، 41 دانے آپ نے یاد رکھنا، 41 دانے آپ نے لیے تھے، ان دانوں کو آپ نے چاروں طرف اپنے پھیلا دینا ہے جہاں پر آپ عمل کر رہے تھے۔ بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اسی وقت جیسے آپ دانے زمین پر پھینکیں گے تو 3 خوبصورت پرییں حسن و جمیل اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آپ تھنگ رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر لڑکوں اور بھائیوں کے لیے یہ میں ضروری بات بتا دوں کہ آپ ان سے ہرگز نجائز کام نہیں لیں گے اور نہ ہی ان کو نجائز کام کی حکم کی تکمیل کرنے کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، جو جائز آپ کام کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور یہ کریں گی۔ اور یاد رکھیں یہ پرییں بہت بلند ہیں، بہت ہی بالا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ان سے کوئی غلط کام لیا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میرے شرائط اور ضوابط جو بھی ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، ویڈیو کے آخر میں آپ کو تمام شرائط بتا دی جائیں گے، اس طرح عمل کریں، الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل آپ کو کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے یا پھر کسی باغ یا کسی نہر کے کنارے کرنا ہے، گھر کے اندر نہیں کرنا۔ دوران عمل آپ کو مختلف چیزیں نظر بھی آئیں گی مگر حصار کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حصار کا طریقہ بھی ساتھ میں سینڈ کر دیا، وہ لازماً آپ سن لیجئے گا۔ دوران عمل آپ کو اگر کوئی خوفناک چیزیں نظر آتی بھی ہیں تو آپ نے خوف نہیں کرنا، کیونکہ وہ اثار سے باہر گھومتے رہیں گے، اندر نہیں آنے کی کوشش کریں گے۔ تمام برے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ جب تک عمل مکمل نہ ہو کسی بھی نظر آنے والی چیز سے بالکل بات نہیں کرنی، اور ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرو یا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ نے بالکل بھی ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ عمل کی شرائط میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جیسا جیسا آپ کو بتایا جاتا ہے ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے، بالکل بھی کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت لیں، 3 پریوں کا یہ عمل بہت ہی نایاب ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ کر لیں۔ آپ کو زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے جو آپ نے 21 دن میں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو اس کی شرائط ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا، وہ بھی آپ لازماً کر لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کے ساتھ آپ کو تمام طریقہ اجازت کا بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔